السلام علیکم ویورس، میں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جو ناولس کا ہے اور افسانے ہیں، رومانٹک ناولس ہیں، تو یہ امید ہے آپ کو بہت پسند آئیں گے۔ تو میں آج ایک نئی کہانی کا آغاز کر رہی ہوں۔ احمد بلڈرز کی شاندار بلڈنگ کے سامنے گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور تیزی سے گاڑی بلاک کرتے ہوئے کئی سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتی چلی گئی۔ آفس میں داخل ہوتے ہی سرسری نظر سب پر ڈالی اور اپنی سیٹ پر براجمان ہوتے ہوئے سانس باہر کرنے لگی۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ کسی کو ٹکر مار دی کیا؟ یقیناً پولیس پیچھے لگی ہوگی جو یہ حالت ہے۔ ظفری نے مسکراتے ہوئے جملہ کسا۔ کبھی خیر کے کلمات بھی منہ سے نکال دیا کرو، شاید اللہ تمہیں بھی جنت کا منہ دکھا دے، ہم نے گھورتے ہوئے جواب دیا اور ساتھ ہی نظریں ایم ڈی صاحب کے آفس سے باہر آتی انیکا پر جما دی جو اسی کی طرف آ رہی تھی۔ خیر کے کلمات منہ سے نکالنے کے لیے ایم ڈی صاحب آپ کو یاد فرما رہے ہیں محترمہ۔ انیتا کے معنی خیز انداز پر وہ گھبرا گئی۔ کیا بہت غصے میں؟ مجھے کیا پتا، انیتا لاپرواہی سے کہتی اپنی سیٹ پر جا بیٹھی۔ کیوں نہیں پتا تمہیں آخر تم سیکریٹری ہو ایم ڈی کی؟ چلو یہ بتاؤ دیکھنے میں کیسے محسوس ہو رہے ہیں؟ وہ تیزی سے فائلیں سمیٹتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بہت اسمارٹ اور ہینڈسم، انیتا نے برجستہ کہا۔ تمہارا دماغ ہمیشہ الٹا ہی چلتا ہے۔ میں یہ تو نہیں پوچھ رہی تھی۔ اس کے برا ماننے پر انیتا بے ساختہ ہنس پڑی۔ میڈم اب کیا آپ بینڈ بازی کے ساتھ جائیں گی؟ ظفری کی زبان پر پھر کھجلی ہوئی۔ تم تو چپ ہی رہو، وہ غصے سے بولی۔ ہاں کوئی نیک کام میرے حق میں کرنا چاہتے ہو تو ایمبولینس منگوا لو اسپتال سے اور فاتح خانی کا انتظام بھی کر لینا کیونکہ شاید میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ آخری الفاظ ڈرامائی انداز میں کہتی وہ اندر داخل ہوئی۔ ایم ڈی صاحب فائلز پر جھکے ہوئے تھے۔ اس کے اندر داخل ہوتی پوری توجہ اس کی جانب مرکوز کر دی۔ سر آپ نے بلایا تھا مجھے؟ ماہم نے اعتماد بحال کرنے کی خاطر تیزی سے کہا۔ مس ماہم فراز کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گی کہ آفس ٹائم کیا ہے؟ نوشیروان احمد نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ جی سر 8 بجے۔ وہ غالباً شرمندہ ہوئی۔ اور اس وقت کیا ٹائم ہوا ہے؟ ادھر لہجہ بدستور تھا۔ اس نے فوراً کلائی کی طرف دیکھا اور بولی سوری سر میں جلدی میں گھڑی پہننا بھول گئی۔ کیا کہا؟ جلدی میں؟ اگر 9:30 بجے کو آپ جلدی فرما رہی تو آپ کی دیر کیا ہوگی؟ وہ غصے سے کھول رہے تھے۔ وہ سر میں کافی دور سے آتی ہوں، اس نے تقریباً منمناتے ہوئے کہا۔ غالباً اوقاف سے پیدل مارچ کرتی ہوئی آتی ہیں؟ اس کے طنزیہ انداز میں کہنے پر باوجود نروس ہونے کے اسے ہنسی آ گئی۔ جیسے بمشکل تمام کنٹرول کیا۔ آج کتنے بجے سو کر اٹھی تھیں آپ؟ 9 بجے۔ وہ بغلاٹ میں سچ بھول گئی، جبکہ آفس ٹائم 8 بجے ہے۔ مس ماہم جاب کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے جتنا آپ نے سمجھا ہوا ہے۔ انتہائی لاپرواہ ہیں آپ، یاد رکھیے مجھے شدید چڑھ ہے دیر تک سونے سے۔ آفس ڈسپلن کے خلاف میں کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا اور فضول قسم کے بہانے بھی سخت ناپسند ہیں مجھے۔ اب آپ اپنی سیٹ پر تشریف لے جائیں اور یہ فائلز آج ہر صورت میں مجھے مکمل چاہیے۔ وہ فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، جبکہ ماہم تیزی سے دروازہ کھولتی باہر چلی گئی۔ سب کی نظریں دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ اس کے باہر نکلنے پر کسی کو کچھ پوچھنے کی جرات نہ ہوئی۔ شکل پر 12 بجے دیکھ کر سب سمجھ گئے تھے معمولی کارروائی ہوئی ہے۔ وہ میز پر فائلیں پھینکتی ہوئی تھپ سے میز پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے روئے سخن انیتا کی جانب کیا۔ تو کیا فرمائی تھی آپ مس انیتا رحمان کہ ایم ڈی صاحب آج بہت ہینڈسم اور اسمارٹ لگ رہے ہیں؟ وہ ایک لفظ چبا کر بولی۔ تو کیا نہیں لگ رہے تھے؟ انیتا نے معصومیت سے کہا۔ زہر لگ رہے ہیں، اور آج تک ٹائی بھی وہی لگائی ہوئی، یہ بلیک ڈاٹس والی۔ جس دن یہ منحوس ٹائی لگائی ہو میرے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اوپر سے موصوف فرمائے تھے مجھے سخت چڑ ہے دیر تک سونے سے۔ فضول قسم کے بہانے مجھے سخت ناپسند ہیں۔ بھائی میں کیا کروں آپ کی پسند ناپسند کو؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ ٹائی مت لگا کر آیا کریں، مجھے سخت ناپسند ہے۔ وہ منہ بگاڑ کر اس کی نقل اتارنے کے ساتھ اپنا غصہ کم کرنے میں مصروف تھی، لیکن خلاف معمول ان سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ ڈانٹ تو مجھے پڑی ہے، تم لوگوں نے کیا کوئی بھوت دیکھ لیا ہے؟ وہ چھلانگ مار کر ٹیبل سے اتری اور پیچھے مڑتے اس نے بھی آخر بھوت دیکھ لیا۔ نوشیروان احمد دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا خونخوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اف میرے خدا، اس زمین میں سمانے کے لیے تھوڑی سی جگہ دے دے، اس نے آنکھیں میچتے ہوئے دل ہی دل میں کہا۔ آنکھیں کھولے تو وہ عین سامنے موجود تھا۔
ماتھے پر بے شمار سلوٹیں لیے۔ مس ماہم فراز، سونے کے علاوہ آپ کے پاس جو ٹائم بچتا ہے وہ آپ اپنی ان فضول قسم کی کارروائیوں پر ضائع کر دیتی ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ آج آپ کو میرے ساتھ سائٹ پر چلنا تھا، مگر آپ نے رپورٹ مکمل کی ہو تب نا؟ بہرحال کل آپ نے پورے 8:30 بجے سائٹ پر چلنے کے لیے تیار رہنا ہے، انڈرسٹینڈ؟ یس سر۔ اس نے بلا تعمل سر ہلایا اور دھپ سے چیئر میں بیٹھ گئی۔ اینڈ ریممبر، وہ جاتے جاتے پلٹا۔ ماہم ایک دم پھر کھڑی ہو گئی۔ 8:30 کا مطلب ہے 8:30۔ تاخیر ناقابل معافی ہوگی۔ اس کے جانے کے بعد ماہم نے ایک نظر سب کی طرف دیکھا جو ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں بے حال ہوئے جا رہے تھے، اور وہ خود بھی کلکلا کر ہنس پڑی۔ وہ بونٹ اٹھائے گاڑی پر جھکی ہوئی تھی جب ہارن کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ نوشیروان گاڑی اس کی گاڑی کے بالکل قریب لا کر روک چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ ابھی تک یہاں کھڑے ہیں؟ ٹائم دیکھا ہے؟ اس نے ماہم کی توجہ بڑھتی ہوئی شام کی طرف دلائی۔ یا آپ ہر وقت مجھے ٹائم دیکھنے پر کیوں مجبور کرتے رہتے ہیں، جبکہ میں آپ کو صبح ہی بتا چکی ہوں کہ آج میں نے گھڑی نہیں پہنی، اور یہاں کھڑے ہونے کا سبب گاڑی خراب ہونا ہے، ورنہ مجھے قطعاً شوق نہیں ہے یہاں سڑنے کا۔ اور تن کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ نوشیروان نے سرسری انداز میں اس کا جائزہ لیا۔ وائٹ مردانہ شرٹ اور بلو جینس کے ساتھ ہلکے پھلکے سپورٹ شوز پہنے وہ اپنے آپ سے بھی لاپرواہ نظر آ رہی تھی۔ سنہری زلفیں پونی کی صورت میں اسکارف میں جکڑی ہوئی تھیں، گلے میں سونے کا لاکٹ جھول رہا تھا۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ چنبیلی جیسی رنگت میں اس وقت گرمی کی سرخی دوڑ رہی تھی۔ نوشیروان نے دوسری طرف جھک کر گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا۔ چلیں آئیں، گاڑی میں بیٹھیں، خاصی شام ہو چکی ہے۔ نہیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی، بچی نہیں ہوں، وہ خود سرسری سے بولی۔ نوشیروان کے چہرے کے تاثرات یکدم تبدیل ہوئے اور وہ باروب لہجے میں بولا، ماہم میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکا ہوں، تم آرام سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ، ورنہ دوسری طرف میں تمہیں اٹھا کر گاڑی میں پھینک دوں گا۔ سوچ لیں سر۔ وہ دونوں ہاتھ اس کی گاڑی کی کھڑکی پر جماتے ہوئے جھکی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، احمد بلڈرز کے ایم ڈی نوشیروان نواز احمد، جن کی شرافت کے ڈنکے پورے شہر میں بجتے ہیں، اس قسم کا کوئی اسکینڈل افورڈ کر سکتے ہیں؟ اسکینڈل کی بچی، غصے سے بولا اور جارحانہ انداز میں گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ وہ اس کے انداز دیکھتے ہوئے تیزی سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور نوشیروان نے ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ چابی ادھر دو گاڑی کی۔ ماہم نے چابی اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس کی گاڑی لاک کر کے وہ اپنی گاڑی میں ماہم کے برابر آ بیٹھا۔ گاڑی اسٹارٹ کر کے سامنے دیکھتے ہوئے لب بھیجے وہ ڈرائیور کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس سے مخاطب ہوا، اگر دادی جان کا خیال نہ ہوتا تو تمہیں کبھی ساتھ چلنے کو نہ کہتا، سڑتی رہتی وہیں کھڑی۔ وہ اس کی بات پر تب گئی، مجھے بھی اگر دادی جان کا خیال نہ ہوتا تو قطعاً آپ کے ساتھ نہ ہوتی۔ ہیں کیا سڑیل انسان؟ آخری بات اس نے دل میں کہی، اگر وہ اٹھا کر باہر پھینک سکتا ہے تو گاڑی سے بھی باہر پھینک سکتا ہے۔ گاڑی سے اترتے ہی وہ تیزی سے چلتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی دادی جان موجود تھیں۔ السلام علیکم پیاری دادی جان، وہ ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی۔ جیتی رہو بیٹی، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ پیار سے اس کے بال سنوارتے ہوئے بولی۔ یہ اپنے لاڈلے سے پوچھیں، اتنا کام کرواتے ہیں۔ وہ بولتے بولتے نوشیروان کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں دادی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ دادی کے آگے جھکتے ہوئے بولا۔ ہاں بیٹا۔ انہوں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر پیشانی چوم لی۔ کہاں ہیں سب لوگ؟ تایا ابا، تائی امی، ربیہ، ہمراہ، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ماہم ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں بھائی، وہ سب لوگ تمہاری بڑی پھوپھی کے یہاں گئے ہیں۔ خیر سے بلال پاکستان آ رہا ہے تو بس اسی سلسلے میں گئے ہیں، اور ہمراہ شاید سو رہی ہے۔ اچھا بلال آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہمراہ کی رخصتی کے دن قریب آ رہے ہیں، نوشیروان خوشی سے بولا۔ بڑی پھپھو کا بیٹا بلال اس کا ہم عمر بھی تھا اور جگری یار بھی۔ وہ MBBS کے بعد اسپیشلائزیشن کرنے امریکہ گیا ہوا تھا، اور جانے سے پہلے ہمراہ اور بلال کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا گیا تھا تاکہ اس کی واپسی پر رخصتی ہو سکے۔ دادی پلیز ذرا اچھی سی چائے میرے کمرے میں بھجوا دیں، نوشیروان کہتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ یہ بوا جانے کہاں ہے؟ دیکھنا بیٹی، چائے بنا کر تمہیں بھی پلائے اور شیری کو بھی دے آئے۔ دادی کے کہنے پر اٹھ کر کچن میں آ گئی، مگر بوا کا نام و نشان کہیں نظر نہ آیا۔ آخر خود ہی اللہ کا نام لے کر چائے کا پانی چڑھا دیا۔ جب وہ چائے کا کپ لے کر اوپر پہنچی، وہ نہا دھو کر فریش ہو چکا تھا۔ تھینک یو سو مچ، وہ اس کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے بولا، پھر ایک نظر چائے پر ڈال کر کہنے لگا، مجھے تم سے اسی قسم کی تقریبی کارروائی کی امید تھی۔ کیا؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ کیسی تقریبی کارروائی؟ یہ کیا ہے؟ وہ کپ میں موجود سیاہ چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ظاہر ہے چائے ہی ہے۔
وہ شرمندہ ہوئے بغیر بولی، اچھا چائے ہے تو خود پی کر دکھاؤ۔ وہ کپ اس کی طرف بڑھا کر بولا، کیوں؟ میں کیوں پیوں؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہ تخریبی کارروائی ہے۔ ظاہر ہے اسے پی کر کسی کا صحیح سلامت رہ جانا معجزہ ہی ہوگا، اور آج دن بھر کی ڈانٹ کا بدلہ لینے کا اس سے اچھا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، مگر وہ ناراضی سے کپ وہیں رکھ کر نیچے چلی گئی۔ کچھ کھایا پیا کر لڑکی، شکل دیکھی کیسی ہو رہی ہے؟ رنگ پیلا پڑا ہوا ہے۔ دادی اسے سمجھا رہی تھی، وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ میری کتنی خواہش تھی بیٹا کہ تو اس گھر میں اپنے باپ کے ساتھ آتی، مگر جو قسمت کو منظور۔ دادی نے دوپٹے کے پلو سے آنکھوں میں آیا پانی صاف کیا۔ دادی کو روتا دیکھ کر اس نے آنسوؤں کو آنکھوں میں ہی روک لیا اور دادی کے دونوں ہاتھ چومتے ہوئے، دادی میں تو آ گئی ہوں آپ کے پاس، آپ کو مجھ میں پاپا نظر نہیں آتے؟ اور شیرواں جو دادی کا دوائیوں میں چیک کرنے آیا تھا، دونوں کی باتیں کرتا دیکھ کر خاموشی سے کرسی پر ٹک گیا۔ اور دادی، آپ میری صحت کی بالکل فکر نہ کیا کریں، اگر مزید خون میرے جسم میں پیدا ہو بھی گیا تو آپ کے پوتے میرا خون خشک کرنے کو کافی ہیں۔ وہ موضوع بدل کر دادی کو بہلانے میں کامیاب ہو گئی۔ ہائے، نوشیروہ کی بات کر رہی ہو مائی؟ دادی حیرانی سے بولی۔ تو اور کیا دادی جان، قسم سے آج بھی انہوں نے مجھے اتنا زیادہ ڈانٹا کہ کیا بتاؤں۔ نوشیروہ کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اس کی آمد سے قطعی بے خبر اپنی کہے جا رہی تھی۔ کیوں شیر، میں یہ کیا سن رہی ہوں؟ دادی کے کہنے پر اس نے مڑ کر دیکھا، وہ کرسی پر براجمان تھا۔ اوہ گاڈ، یہ کس وقت آ گئے؟ چلو، میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ اس نے خود کو تسلی دی۔ دادی، ذرا اپنی چہیتی سے یہ بھی تو پوچھیں کہ آج کتنے بجے آفس گئی تھی؟ اگر انہیں ڈانٹ اتنی بری لگتی ہے تو جلدی جاگ جایا کریں، آخر میں بھی تو جلدی اٹھتا ہوں۔ اب خود ہی دیکھ لیں، 12 بجنے والے ہیں اور یہ جاگ رہی ہیں۔ صبح 9 بجے سے پہلے تو اٹھے گی نہیں۔ چلو ماہم، اب سو جاؤ جا کر۔ آخر میں وہ اس سے مخاطب ہوا۔ وہ بادل نخواستہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھ لیں اب کیسے ڈانٹ رہے ہیں، آخر خود بھی تو ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ وہ منہ بسوڑتی ہوئی باہر چلی گئی۔ بیٹا کیوں تنگ کرتے میرے بچے کو؟ اتنی بھولی سی تو ہے۔ دادی کہنے پر وہ ہنس پڑا۔ مجھے لگتا ہے شیری، تمہیں ماہم کا آنا اچھا نہیں لگا۔ آخر دادی نے اپنا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ارے یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ وہ ان کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا اور اپنا بازو ان کے شانے پر پھیلاتا ہوا بولا، ٹھیک ہے، شروع میں واقعی مجھے اعتراض تھا، مگر اب تو نہیں ہے۔ ہاں بیٹا، ڈر تو مجھے بھی نہیں تھا کہ جانے کیسی ہو۔ ماؤں کا بہت اثر ہوتا ہے بچوں پر، مگر وہ تو اتنی معصوم اور سادہ سی ہے کہ میری ساری فکر ختم ہو گئی ہے۔ تم نے دیکھا وہ کتنی خوش رہنے لگی ہے یہاں آ کر، اور سب سے کتنا پیار کرتی ہے۔ ان کے لہجے میں محبت کی مٹھاس بول رہی تھی۔ جی دادی جان، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ وہ انہیں لٹاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ احمد علی خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، قسمت بھی عروج پر تھی، مٹی میں ہاتھ ڈالتے تو سونا ہو جاتی۔ کراچی میں خاصا بڑا کاروبار تھا۔ ان کی 4 اولادیں تھیں، بڑا بیٹا نواز احمد، پھر 2 بیٹیاں ساجدہ اور خالدہ، اور پھر سب سے چھوٹا فراز احمد جو گھر بھر کا لاڈلا تھا۔ بڑے بیٹے نے BA تک تعلیم حاصل کی اور باپ کے ساتھ کاروبار سنبھال لیا، مگر فراز احمد شروع سے ہی ضدی اور خودسر تھا۔ کراچی کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بجائے اس نے لاہور میں داخلہ لے لیا اور باپ کی مخالفت کے باوجود لاہور چلا گیا۔ احمد علی نے بھی بیٹے کی ضد کے آگے سر جھکا دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ بھی نواز احمد کی طرح کاروبار میں ہاتھ بٹائے، مگر فراز احمد اپنے آپ کو کسی صورت پابند نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کراچی آنے سے صاف انکار کر دیا۔ آخری بار نواز احمد کی شادی پر، جو ان کی چچا کی بیٹی سے ہو رہی تھی، فراز احمد کراچی آیا اور شادی کے ہنگامے پوری طرح سرد نہیں پڑے تھے کہ اس کے باپ نے کہہ دیا کہ وہ لاہور ہی میں بزنس کرنا چاہتا ہے۔ ماں نے لاکھ سمجھایا، بڑے بھائی نے زمانے کی اونچ نیچ سمجھائی، مگر اسے اپنی ذہانت میں بہت مان تھا۔ مہمانوں کی موجودگی میں احمد علی کوئی بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ انہوں نے فراز احمد کی بات مان لی اور اسے کاروبار کے لیے پیسہ دے دیا، مگر ایک پھانس ان کے دل میں چبھ گئی۔ نواز احمد کاروبار کے سلسلے میں لاہور جاتے رہتے تھے اور فراز کے پاس بھی اکثر جاتے تھے۔ وہی سب کو اس کے حالات سے آگاہ کرتے رہتے تھے، ورنہ فراز تو کئی ماہ گھر والوں کو شکل نہ دکھاتا تھا۔ پھر نواز احمد کو اڑتی خبر ملی کہ فراز احمد کسی کے زلف گیر کا اسیر ہو گیا ہے۔ وہ باس پوس کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچے تو یہاں کا ان کے رہ سہے اوسان بھی یہ سن کر اڑ گئے کہ وہ لڑکی اس اندھیر نگری کی باسی ہے جہاں سے
شرفت دن کے اجالوں میں بھی گزرنا پسند نہیں کرتے۔ جانے کیسے فراز احمد اس تک پہنچا اور اس کے حسن کی چکاچوند میں اپنا سب کچھ گنوا بیٹھا۔ بھائی کے سمجھانے کا بھی فراز احمد پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ لاہور میں وہ اپنا کاروبار کافی جما چکا تھا، سو اس نے بھی کسی کو خاطر میں لائے بغیر اس طوائف زادی سے شادی کر لی، کیونکہ جانتا تھا کہ میں گھر میں کوئی راضی نہ ہوگا۔ یہ خبر احمد ولا کے باسیوں پر قیامت بن کر نازل ہوئی۔ احمد علی بیٹے کو بے حد چاہتے تھے اور اس عمر میں قابل رشک صحت کے مالک تھے۔ انہیں پہلا دل کا دورہ پڑا مگر فراز احمد انہیں دیکھنے بھی نہیں آیا۔ احمد علی نے اس کا داخلہ احمد ولا میں ہمیشہ کے لیے ممنوع کر دیا اور اسے اپنی جائیداد سے عاق کر دیا۔ حالانکہ نواز احمد نے باپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ ابھی ناسمجھ ہے، مگر احمد علی پوری طرح دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ ماں کے لیے بڑے صبر آزما لمحے تھے۔ وہ شوہر کو بھی کچھ نہ کہہ سکیں اور بیٹے نے کون سا ملنے کی کوشش کی تھی۔ اب پھر فراز احمد کا ذکر بھی کرنا گناہ ہو گیا۔ ہر کوئی اس تکلیف دہ موضوع سے کتراتا تھا۔ نواز احمد اکثر لاہور جاتے تھے مگر پھر فراز احمد کے پاس کبھی نہیں گئے۔ صرف ایک بار فراز کی شادی کے بعد وہ اس کے گھر گئے تھے، مگر فردوس بیگم انہیں اپنے بازاری قسم کے طور اتوار کے ذریعے قطعاً نہ بھائیں اور وہ ویسے بھی فراز کے کسی رشتہ دار سے ملنے پر رضامند نہیں تھیں، سو نواز احمد نے بھی فراز سے قطع تعلق کر لیا۔ ماہ و سال کے طویل فاصلے احمد ولا کے مکینوں کو اور فراز احمد کے درمیان حائل ہو گئے، اور اب تو ایسا لگتا تھا کہ سب لوگ فراز احمد کو بھول چکے ہوں۔ ایک ماں تھی جو سب سے چھپ کر آنسو بہا لیا کرتی تھی۔ دونوں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ نواز احمد کے 3 بچے تھے، سب سے بڑا نوشیروان، پھر ہمراہ اور سب سے چھوٹی ربیہ تھی۔ بڑی پھپھو یعنی ساجدہ کے 2 بیٹے بلال احمد اور ارسل تھے، جبکہ چھوٹی پھپھو کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ آپس میں ان سب کا بہت میل جول اور بہت پیار تھا۔ بلال اور نوشیروان ہم عمر تھے۔ پھر بلال میڈیکل میں چلا گیا، جبکہ نوشیروان انجینئرنگ میں۔ زندگی مخصوص ڈگر پر چل رہی تھی کہ کسی نے پرسکون جھیل میں پتھر پھینک دیا۔ فراز احمد کا خط نواز احمد کے نام آیا تھا، جسے پڑھتے ہوئے سب کچھ بھلا کر لاہور جانے پر تیار ہو گئے۔ بیوی کے پوچھنے پر اتنا بتایا کہ فراز بیمار ہے، اسے میری ضرورت ہے۔ ماں نے اتنے عرصے بعد بیٹے کی بیماری کا سنا تو بے قرار ہو گئی، مگر نواز احمد سمجھا بجھا کر لاہور روانہ ہو گئے۔ مگر قسمت کو ان کا ملنا منظور نہ تھا۔ جب وہ لاہور پہنچے تو فراز احمد ملک عدم کے راہی ہو چکے تھے۔ وہ خاموشی سے واپس آ گئے۔ سب کے لیے یہ دکھ کی خبر تھی۔ کئی دن گھر میں سوگواری طاری رہی، پھر اچانک نواز احمد نے انکشاف کیا کہ چند دنوں میں فراز احمد کی اکلوتی بیٹی ماہم فراز احمد کراچی آنے والی۔ دادی کی خوشی دیدنی تھی۔ نوشیروان نے سنا تو تنتناتا ہوا ماں کے سر پر جا پہنچا۔ امی، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کیوں آ رہی ہے وہ یہاں؟ کیوں؟ تمہیں اس کے آنے پر کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے حیرانی سے بیٹی کی شکل دیکھی۔ جب ساری عمر ملے نہیں تو اب کیا ضرورت ہے اسے احمد ولا لانے کی؟ جانے کس قسم کی لڑکی ہو؟ نوشیروان شدید غصے میں تھا۔ بیٹا، پہلے کی بات اور تھی، اس کا باپ زندہ تھا اور یہ گھر اس کا بھی تو ہے۔ انہوں نے لسان سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو کیا اب آپ اس کی ماں نے اسے آنے کی اجازت دے دی ہے؟ آپ جانتی ہو کس قسم کی عورت تھی کی بیٹی ہے، خون کا اثر تو ہوتا ہے۔ لو تو بیٹا جی، وہ ہمارا خون بھی تو ہے، اور تم نے اپنی دادی کو نہیں دیکھا وہ کتنی خوش ہیں اس کے آنے کا سن کر؟ وہ تحمل سے گویا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے امی، لیکن آخر اس کی ماں اسے کیوں آنے دے رہی ہے؟ وہ کچھ نرم پڑتے ہوئے بولا۔ یہ تم اپنے ابا سے پوچھو۔ وہ گویا اکتا گئیں۔ ابا سے کیا پوچھوں؟ انہوں نے بتانا ہوتا تو خود نہ بتا دیتے۔ وہ جھنجھلاتا ہوا چلا گیا۔ جس دن ماہ احمد ولا پہنچی، وہاں بہت جیسے بہار اتر ہوئی ہو۔ دونوں پھپھو اور ان کے بچے، تائی امی اور ان کی دونوں بیٹیاں، اور خاص طور پر دادی جان، سب بہت پیار سے ملے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس سردیوں سے جانتے ہوں۔ وہ نہال سی ہو گئی۔ بڑی پھپھو کا بیٹا بلال امریکہ میں ہونے کے باعث اسے نہ مل سکا۔ سب سے مختلف نوشیروان تھا۔ اس کا رویہ باقی لوگوں سے کافی مختلف تھا۔ پہلے دن تو وہ اس سے ملا ہی نہیں۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر وہ سب کے ساتھ بیٹھی تھی جب وہ اندر داخل ہوا۔ شاید جاگنگ کر کے آیا تھا۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس اس کا دراز قد مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ بے حد سرخ و سفید چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ خوبصورت کھڑی ناک، سرخ ہونٹوں پر سیاہ مونچھیں، اور سب سے غضبناک اس کی آنکھیں تھیں۔ مقابل کو زیر کر دینے والی وہ شکل سے انتہائی اصیلہ لگ رہا تھا۔ جو لوگ اسے قریب سے جانتے تھے وہ اس کے غصے سے ڈرتے تھے۔ وہ سرسری انداز میں اسے سلام کرتا چلا گیا تھا۔
تایا ابا نے ہی تعارف کروایا کہ نوشیروان ہے، کنسٹرکشن کمپنی چلاتا ہے، اور پھر جب تایا ابا نے نوشیروان سے کہا کہ چند دن ریسٹ کے بعد ماہم بھی اس کے ساتھ کمپنی جوائن کرے گی تو وہ خاصا جذبوز ہوا۔ ابا آپ میرے ساتھ فیکٹری لے جایا کریں اگر اسے مصروف ہی رہنا ہے تو۔ ابا آپ اپنے ساتھ فیکٹری لے جایا کریں اسے اگر مصروف رہنا ہے تو۔ بات مصروف رہنے کی نہیں ہے، وہ آرکیٹیکچر میں ڈگری لے چکی ہے تو گھر میں بیکار کیوں بیٹھے؟ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ اس کے لیے خاصی حیران کن خبر تھی کیونکہ دیکھنے میں اسے بہت کم عمر اور لاوالی سی لگی تھی، شاید اپنے حلیے کے باعث۔ شروع میں وہ خاصا جھنجھلایا مگر بعد میں واقعی اس کی صلاحیتوں کا معترف ہو گیا۔ بعض اوقات وہ ایسی زبردست پرپوزل دیتی کہ نوشیروان حیران رہ جاتا، لیکن کبھی کبھی وہ بہت لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی تھی جس سے نوشیروان کو ہمیشہ سے چڑ تھی۔ وہ کام کے معاملے میں بہت سخت تھا۔ گاڑی کی بریک چرچرائے اور گاڑی ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ نوشیروان اسے باہر نکلنے کا کہتے ہوئے خود بھی باہر نکل آیا۔ ہاتھ کے اشارے سے وہ اسے جگہ دکھا کر اس کے متعلق تفصیلات بتانے لگا۔ واو، ونڈرفل، بہت خوبصورت جگہ ہے اور ہاؤسنگ اسکیم کے لیے بیسٹ۔ وہ جگہ کا جائزہ لیتے ہوئے خوشی سے بولی۔ وہ اپنے مخصوص حلیے میں تھی، جینس کے ساتھ ڈیپ بلو شرٹ پہنے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، میک اپ سے قطعی بے نیاز چہرہ جیسے وہ اتنے گرم موسم میں بھی منظر کی دلکشی کا باعث لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پروجیکٹ پر بات کرنے کے بعد وہ اس سے بولا، ماہم تمہیں آرکیٹیکچر کی طرف آنے کا خیال کیسے آیا؟ وہ چونکہ اسے دیکھنے لگی، پھر بہت سادگی سے بولی، مجھے گھر بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، ہمیشہ سے، شاید اس لیے کہ ہمیشہ ہاسٹل میں رہی ہوں۔ بچپن میں بھی میں ہمیشہ کلرنگ بک پر گھر بنایا کرتی تھی۔ میرا خواب تھا کہ ایک خوبصورت گھر جس میں رہتی، پاپا رہتے۔ اس کا لہجہ خوابناک ہو گیا۔ پھر گھر بناتے بناتے میں بڑی بڑی بلڈنگز بنانے لگی۔ تم نے گھر کا خواب صرف اپنے اور اپنے پاپے کے بارے میں کیوں دیکھا؟ کیا تمہاری ماما تمہارے خواب کا حصہ نہیں تھی؟ وہ کھوجنے والے انداز میں بولا۔ ماہم کچھ دیر کسی غیر مرئی نقطے کو تکتی رہی، سن گلاسز کی آنکھوں میں اور کافی حد تک چہرے کے تاثرات چھپا رہے تھے۔ پھر اچانک پلٹ کر بولی، مجھے شدید بھوک لگ رہی ہے، آپ مجھے اسی لیے سائڈ پر لائے تھے تاکہ مجھے بھوکا مار سکیں؟ پہلے والا موڈ یکسر بدل چکا تھا۔ ہاں چلو چلتے ہیں، کافی دیر بھی ہو گئی ہے، وہ گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ بلال کے پاکستان آتے ہی گھر میں بلال اور ہمرا کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ ربیہ اور ماہم سارا دن ہمرا کو چھیڑتی رہتی۔ اس دن بھی سب لاؤنج میں جمع تھے۔ چھوٹی پھپھو کے تینوں بچے فاریہ، سمرا اور فہد بھی آئے ہوئے تھے۔ ہمرا کمرے میں چھپی بیٹھی تھی۔ بھئی اپنی ہمرا کہاں ہے؟ نوشیروان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کمرے میں ہے اور باوجود کوشش کے باہر نہیں آ رہی۔ لڑکیوں نے فوراً دکھڑا رویا۔ اچھا میں لاتا ہوں اسے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور شانوں سے تھام کر وہ ہمرا کو باہر لایا تو اس نے چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا رکھا تھا۔ ارے بھائی، یہ تو ابھی سے دلہن کی طرح شرما رہی ہے، حالانکہ یہاں اس کا دولہا بھی موجود نہیں۔ وہ اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہ سب لوگ مختلف جملے دینے لگے۔ اچانک ہمرا نے رونا شروع کر دیا۔ سب پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا چندا؟ نوشیروان اسے اپنے قریب کرتے ہوئے پیار سے بولا اور اس کے شانے سے لگ کر مزید رونے لگی۔ شیری بھائی، میں آپ سب کے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ ارے پگلی، تجھے کون سا کہیں دور جانا ہے؟ یہیں ہمارے قریب ہی تو رہنا ہے۔ پھپھو کا گھر نیا تو نہیں ہے تمہارے لیے؟ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ مشفق سی مسکراہٹ اور بہن کے لیے پیار کے سارے رنگ اس کے چہرے سے چھلک رہے تھے۔ مام بے اختیار اس کی طرف دیکھی گئی۔ کتنا مختلف لگ رہا تھا وہ عام دنوں سے۔ آفس میں ہر دم غصے میں رہنے والا سخت گیر سا نوشیروان اس وقت پیار میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ خوبصورت تھا اور صورت سے بھی زیادہ اس کا کردار خوبصورت تھا۔ اس کا انداز گفتگو دل موہ لینے والا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت آسانی سے کسی کی ہستی ہلا سکتی تھی۔ وہ اسے دیکھتے دیکھتے چونک گئی۔ میں یہ سب کیوں سوچ رہی ہوں؟ میرا ایسا کوئی حق نہیں۔ اس نے جیسے خود کو سازش کی مگر دل کی دھڑکنوں پر قابو نہ پا سکی جو کوئی نئی دھن بجا رہی تھی۔ دادی نے اس کے لیے کئی خوبصورت کپڑے بنوائے تھے شادی پر پہننے کے لیے۔ میں یہ کپڑے پہنوں گی دادی؟ وہ کپڑے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ کیوں مہیا آپا، آپ کو کپڑے پسند نہیں آئے؟ ربیہ نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں، مگر وہ کیا ہے کہ میں نے کبھی ایسے کپڑے پہنے نہیں ہیں نا۔ وہ فوراً وضاحت دینے لگی۔ تو بیٹا اب پہن لینا، چلو اٹھاؤ انہیں۔ دادی کے حتمیلے انداز میں کہنے پر اس نے کپڑے سمیٹ لیے۔ تمام آفس کولیگس کو اس نے اپنی طرف سے انوائٹ کیا تھا۔
مہندی والے دن ہی سب کو معلوم ہوا تھا کہ وہ نوشیروان احمد کی کزن ہے۔ جس وقت وہ لوگ پہنچے وہ اندر کہیں گم تھی۔ نوشیروان ان لوگوں کو بیٹھنے کا کہہ کر اسے بلانے چلا گیا۔ ماہم اب آ بھی چکو، تمہارا انتظار ہو رہا ہے نیچے۔ وہ دروازہ بجاتا ہوا اندر داخل ہوا اور اس کی نظریں جیسے پلٹنا بھول گئیں۔ زعفرانی رنگ کے حیدرآبادی کرتے پاجامے کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ لیے وہ اپنے آپ سے الجھی پڑ کھڑی تھی۔ بالوں میں مانگ نکال کر انہیں جوڑے کی شکل میں باندھ رکھا تھا اور گجرا جوڑے پر لپیٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی خوابوں کی دیس کی شہزادی راستہ بھول کر ادھر آ نکلی ہو۔ او گاڈ، یہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ یک ٹک اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اف اللہ، یہ لگ رہا ہے یہ نہیں ہے۔ اس نے جھنجھلا کر گجرا ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکا تو وہ اپنی محویت سے چونک گیا۔ میں ہیلپ کروں؟ اس کے شرارت سے کہنے پر وہ حیران ہوئی اور پھر جھینپ کر بولی، جی نہیں، میں لگاتی ہی نہیں، پہلے ہی بہت اوور ہو چکی ہوں۔ چلیں چلتے ہیں۔ انہیں ایک ساتھ آتا دیکھ کر انیتا کو فوراً معنی خیز کھانسی آ گئی۔ وہ اسے چھوڑ کر واپس جا چکا تھا۔ تمہیں کیا تکلیف ہوئی تھی کھانسی کی؟ وہ انیتا کو دھپ لگاتے ہوئے بولی، ایمان سے یار، اتنی خوبصورت جوڑے اللہ نے تھوڑے ہی بنائے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، شٹ اپ انیتا۔ اس نے بمشکل مسکراہٹ روکی اور پھر تمام شادی میں وہ اس کی نظروں کے اثار میں رہی۔ شادی کے 2-3 دن بعد بلال احمد اور حمزہ دونوں آئے ہوئے تھے۔ ینگ پارٹی نے حسب معمول لاؤنج میں ہلڑ بازی مچائی ہوئی تھی۔ ویسے یار شیری ہونی تو تیری اور میری شادی اکٹھی چاہیے تھی، لیکن تو ہے کہ لائن پر آتا ہی نہیں ہے، اور مجھے کنوارے مرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، بلال شرارت سے ہمراہ کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ میرے بھائی کے دل میں ابھی تک کوئی لڑکی اتری ہی نہیں جسے بھائی دل کے ساتھ ساتھ گھر کی رانی بھی بنا دیتے۔ ہمراہ نے بھائی کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ دل پتھر کا معلوم ہوتا ہے، ماہم بے ساختہ بولی۔ ارے نہیں ماہم بی بی، دل تو بڑا نازک ہے، اس کا بس ذرا اسٹیل کا کور چڑھایا ہوا ہے حسینوں سے بچنے کے لیے۔ میں بیچارہ یہاں بھی جلدی مار کھا گیا، اور ہمراہ تم بھی جملہ درست کر لو، ابھی تک نہیں بلکہ اب سے پہلے ایسی کوئی لڑکی نہیں ملی۔ نوشیروان کے گھورنے پر بلال نے فوراً مسمسی سی لڑکی شکل بنا لی اور بولا، میں مذاق کر رہا تھا۔ ہمراہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ذرا دادی کے پاس جا رہی ہوں، آپ لوگ چائے منگواؤ۔ میں کیا خیال ہے آج ماہم کے ہاتھ کی چائے نہ پی جائے؟ بلال کے کہنے پر نوشیروان نے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے۔ یہ دیکھو بھائی، میرے ہاتھ بندھے ہیں، اس سے چائے نہ بنوانا، جتنے اچھے نقش بناتی ہے اتنی بری چائے بناتی ہے، اتنی بڑی سزا نہ دو مجھے، کراہنے کے انداز میں بولا۔ ربیہ بوا کو چائے کا کہنے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماہم شرمندہ سے بیٹھی تھی۔ یار دل کے آر پار ہونے کا کیا فائدہ جب لڑکی کو چائے بنانی نہ آتی ہو؟ بلال کے کہنے پر نوشیروان ہنستے ہوئے بولا، واقعی بات تو سوچنے کی ہے، میں تو دن میں 10 بار چائے پیتا ہوں۔ وہ ناسمجھی کے عالم میں دونوں کی طرف دیکھنے لگی۔ بات سمجھ میں آتے ہی تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ دونوں کا قہقہہ بہت جاندار تھا۔ نوشیروان گاڑی اسٹارٹ کرنے ہی والا تھا کہ جب ماہم دوڑتی ہوئی اس کے قریب پہنچی۔ دوڑنے کے باعث اس کا سانس پھولی ہوئی تھی، چہرے کی رنگت بھی سرخ ہو رہی تھی۔ نوشیروان نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ نوشیروان، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بلال کی طرف جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ اوہ تھینک گاڈ! وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کے ساتھ ہی براجمان ہو گئی۔ دراصل میں نے ہمراہ کو ٹائم دے رکھا تھا، آج ہمیں شاپنگ کے لیے جانا تھا، اور میری گاڑی زخمی ہے، وہ ایک ہی سانس میں بول گئی۔ کیوں، تمہاری گاڑی کو کیا ہوا؟ وہ گاڑی ریورس کرتے ہوئے بولا۔ ماہم نے گہری سانس کھینچ کر گاڑی میں پھیلی کلون کی دل فریب مہک کو اپنے اندر اتارا اور قدرے شرمندگی سے بولی، وہ دراصل کھمبا سامنے آ گیا تھا، اس لیے گاڑی میں لگ گیا۔ نوشیروان بے ساختہ زور سے ہنس پڑا۔ کھمبا سامنے آ گیا تھا یا تم کھمبے کے سامنے آ گئی تھی؟ وہ ناراضگی سے رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ بلال نے دونوں ہاتھ ایک ساتھ سامنے آتے دیکھ کر ایک معنی خیز مسکراہٹ نوشیروان پر اچھالی، جبکہ نوشیروان اسے گھورتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ہمراہ اور ماہم دونوں بازار جا چکی تھیں۔ بلال اور نوشیروان کو باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ پھپھو کے اندر داخل ہونے پر دونوں چونک اٹھے۔ بیٹا، یہ ہمراہ آئی نہیں ابھی تک؟